اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں یعنی یہودیوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ جب یوسف کے بھائی آپس میں کہنے لگے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم 10 بھائی ایک طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ کہنے لگے بہتر ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا کہیں آبادیوں سے دور زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد توبہ کر کے پھر نیک بن جانا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان بھائیوں میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر اسے اٹھا کر کہیں دور لے جائے۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ یہ منصوبہ بنا کر وہ والد کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ہمارے والد، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ یعقوب نے فرمایا بے شک تمہارا اس کو لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں ڈرتا ہوں کہ کوئی بھیڑیا اسے کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ وہ کہنے لگے ہماری پوری جماعت کے موجود ہونے کے باوجود اگر بھیڑیا اسے کھا لے تب تو ہم کسی کام کے نہیں۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب یوسف کو لے گئے اور سب بھائیوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں، چنانچہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ غم نہ کرو، ایک وقت آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کے اس کام کی خبر دو گے، اور اس وقت وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ تم ہی والی مصر ہو۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ اور وہ رات کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔
کہنے لگے اے ہمارے والد، ہم دوڑ لگاتے ہوئے دور نکل گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر ایک بکری ذبح کر کے اس کا جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو ایسا کچھ نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، تو صبر ہی اچھا ہے، اور اس معاملے میں جو تم بتا رہے ہو میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف اس ڈول کو پکڑ کر باہر آ گئے۔ اس ڈول کھینچنے والے نے کہا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور یوسف کو مال تجارت بنا کر چھپا لیا، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ یوسف کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے اور کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور بھائیوں نے یوسف کو کھوٹے داموں گنتی کے چند درم کے بدلے بیچ ڈالا، اور انہیں پہلے ہی یوسف میں کچھ رغبت نہ تھی۔